بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سلمان رشدی جو ہے اس پر جب امریکہ میں حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہوا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے اور اس پر سوالات ہیں کہ اس حوالے سے مسلمانوں کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے آج کہ اس طرح کے جو کردار ہیں سلمان رشدی جیسے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو کیا رویہ اپنانا چاہیے اور شرعی طور پر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے شریعت سے۔ تو پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ اس ضمن میں کہ یہ جو سلمان رشدی ہے یہ کون ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ انڈیا سے تعلق تھا، یعنی انڈیا میں پیدا ہوا، تو انڈین بارن برٹش امریکن ناولسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ناول نگار ہے، ادیب ہے۔ تو اس نے پہلے جو ہے انڈیا رہا، پھر برطانیہ چلا گیا، اس کے بعد امریکہ چلا گیا۔ تو اس کی جو کتاب ہے سیٹینک ورسز، یہ کتاب یہ متنازع کتاب ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید رد عمل اس کے خلاف آیا۔ لیکن یہ کتاب کیا ہے اس کا بہت کم بیان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ بیسیکلی ہے کہ اس کا مختصر سا تعارف پہلے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے کرداروں کے بارے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ جو اس کی کتاب سیٹینک ورسز ہے، یہ بنیادی طور پر جو ادبی ناقدین ہیں انہوں نے اس کا انالیسز اور تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ اس شخص کے اپنے مخمصوں کی عکاس ہے، اور اس کو خود جو ہے وہ برطانوی استعمار کا ایک شکار جو ہے وہ بتاتی یا ظاہر کرتی ہے۔ یہ اصل میں ایک جو ہے وہ ہندوستانی تارکین وطن جو معاصر انگلینڈ میں ہیں، ہندوستانی تارکین وطن، ان کی یہ جو ہے ان کے پس منظر میں لکھی گئی ایک کہانی ہے۔ اس کے دو مرکزی کردار ہیں، جس میں سے ایک کا نام جو ہے وہ جبریل فرشتہ ہے اور دوسرے کا نام صلاح الدین چمچہ ہے۔ یہ جو فرشتہ کا کردار ہے، یہ جبریل فرشتہ کا کردار ہے، اس کے ذہن کے جو خواب ہیں اس کی سلسلہ وار کڑیاں ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں ایک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی افسانوی داستان ہے۔ اس افسانوی داستان میں مرکزی حیثیت اس واقعے کو حاصل ہے جس کو مسلم روایت میں قصہ غرانیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ شیطانی ایاد کے نام سے بھی یہ مشہور ہے غیر مسلموں اور دیگر لوگوں کے ہاں۔ تو یہ شیطانی ایاد کا واقعہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو بیچ میں آپ نے وہ کلمات بھی ادا کر دیے جو اہل مکہ یا مشرکین مکہ کی دیویوں کی سفارش قبول کرنے کے حوالے سے تھے۔ بعد میں جو ہے وہ جب اس کو جو ہے وہ شیطانی امیزش قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے مسلم لٹریچر میں بھی بدقسمتی سے موجود ہے، اگرچہ محقق اہل اسلام کے نزدیک یہ واقعہ فیبریکیٹڈ ہے، جعلی ہے، اور مسلمان اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن بہرحال مسلمانوں کے بہت سے جو ہے کتابوں میں، تفسیروں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دوسرا سلسلہ جو ہے وہ اس ناول کے اندر وہ ایک ہندوستانی کسان لڑکی جس کا نام عائشہ ہے، اس کا ہے، جو جبریل فرشتہ سے وحی وصول کرتی ہے اور پھر اپنی کمیونٹی کو تیار کرتی ہے کہ وہ مکہ کی زیارت کے لیے چلیں۔ اس طرح ایک اور سلسلہ جو ہے وہ 20ویں صدی کے آخر میں ایک غیر ملکی مذہبی جنونی شخص جس کو امام کہا گیا ہے، اس کا ایک کردار ہے جو ایسے لگتا ہے، یعنی جو دکھائی یوں دیتا ہے کہ وہ امام خمینی جو ہیں اور روح اللہ خمینی ایرانی مذہبی رہنما، ان پر ایک طنز جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ اس کے مختصر اس کے جو ہے وہ کانٹینٹس ہیں، اور بھی تفصیلات ہیں، ویسے تو 550 صفحے کا یہ تھا ناول، لیکن جو اس کی اہم چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں اور بہت سارے اور بھی کردار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس پر جو اس کا رد عمل، یعنی جب مسلم رد عمل سامنے آیا تو 28 دسمبر 1990 کے نیو یارک ٹائمز میں اس نے خود سلمان رشدی نے جو اس کا موقف تھا، اس نے کہا کہ جی اس میں تو کوئی توہین امیز مواد موجود نہیں ہے۔ اس کی یہ
تعبیر یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جبریل فرشتہ کو جو کردار ہے یہ دراصل یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو کردار یہاں مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مذہب کے جو ابتدائی عمل ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ میری جو ہے وہ میرے نقطہ نظر کی نمائندگی نہیں کرتے۔ بہرحال اس کی اس توجیہ کے باوجود اگر اس کو مجموعی بحثیت مجموعی اس ناول کو دیکھا جائے تو جس طرح اس نے مختلف کرداروں کو ڈپکٹ کیا ہے، جس طرح مختلف نام اس میں استعمال کیے ہیں، اس سے اگر جو ہے وہ بظاہر نہ بھی ہو تو بالواسطہ طور پر جو ہے وہ اس توہین مسلم مقدس شخصیات کی توہین نکلتی ہے۔ اور مثال کے طور پر جو سیٹینک ورسز ہے، اب پورا جو کہانی کا پلاٹ ہے یا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے مختصراً، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے عنوان سے یعنی میچ کرتی ہے۔ ایک واقعہ تو بیان کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن جو سیٹینک ورسز ہے اس کا عنوان اس کو بنانا، اس طرح کی کہانی کو جو ہندوستانی تارکین وطن جو انگلینڈ میں جاتے ہیں ان کے پس منظر میں لکھی گئی کہانی ہے، جو اس کے مسلم کردار ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کا عنوان ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کو ایک جو ہے وہ اٹریکٹیو یا آئی کیچنگ بنانا چاہتا تھا اس کے عنوان کو، اور خود جو ہے وہ کنٹروورسی پیدا کرنا چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بہرحال اس کے جو نام ہیں اس سے اس کے جو کردار ہیں ان کو جو جس طرح سے پیش کیا گیا ہے اس سے کم از کم بالواسطہ طور پر تو وہ مقدس جو ہے وہ مسلم شخصیات کی توہین بہرحال نکلتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ اس سے توہین نہیں نکلتی۔ اب آگے اگلی بات یہ تو اس کی بات ہوگی اس کے ناول کی۔ اب اگلی بات یہ ہے جو اس ویڈیو کا اصل موضوع بھی ہے کہ ہمیں جو مسلمان ہیں ان کو اس طرح کے کرداروں کے حوالے سے یعنی سلمان رشدی جیسے کرداروں کے حوالے سے کیسا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے، کوئی گستاخی ہوتی ہے یا توہین امیز مواد سامنے آتا ہے تو مسلمانوں کا اس کے خلاف رد عمل یہ ایک فطری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو توہین کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی اور انسان جو ہے وہ سخت رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کے رد عمل دو طرح سے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پاپولر رویہ ہے، یعنی آپ جو ہے وہ یہ قرار دیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے جس رویے کے تحت کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور اس سلسلے میں کسی اصول و قانون کی پابندی جو ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک رویہ یہ ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معاصر حرکیات جو ہیں وہ اس دور کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اصولی نظریاتی اور قانونی بنیادوں پر اس معاملے کو ڈیل کریں۔ اب جہاں تک پہلے رویے کا تعلق ہے تو اس کو اگر ہم شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں دیکھیں، یعنی قتل کے جواز کا جو رویہ ہے پہلا، تو وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس میں نقصان زیادہ ہے۔ اور اگر وہ قرآن پاک کی آیت کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے تناظر میں اگر دیکھیں یعنی اس کا جو فائدہ ہے وہ نقصان سے کم ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے۔ تو وہ کیسے نقصان زیادہ ہے کہ اس سے مثال کے طور پر اس میں نقصان کیسے سامنے آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے یا مسلمان یہ اس طرح کے رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بندے کو قتل کیا جائے یا کر دیا جاتا ہے یا اس کو قتل کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور اس سے مسلمانوں کی امیج کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مغربی لوگ ہیں وہ چونکہ ان کا ایک خاص فلسفہ اور نقطہ نظر ہے آزادی اظہار کے معاملے میں، مسلمان ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ اس پر جو ہے وہ بڑے اس پر پختہ ہیں کہ آزادی اظہار جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ہم کسی طرح آزادی اظہار پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو بھی بندہ آزادی اظہار کے سامنے کھڑا ہوگا یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے نتیجے میں یعنی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اس نقطہ نظر پر مزید جو ہے وہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہر صورت یقینی بنانا ہے، جو بھی قوم جو بھی نظریہ آزادی اظہار کو دبائے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس کا
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی بندہ مارا جاتا ہے یا اس کو قتل کی کوشش کی جاتی ہے یا اس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے تو جو مسلمانوں کا مقصد تو ہے توہین روکنا کہ توہین حضور کی توہین کیوں ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلتا ہے، اور زیادہ توہین ہوتی ہے۔ وہ پھر خاکش بھی شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیگر طریقوں سے توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس شخص کی جس کو قتل کیا گیا ہوتا ہے توہین کے الزام میں، گستاخی میں، یا ملعون کو جس کو قتل کیا گیا ہوتا ہے یا جس کے قتل کی کوشش کی گئی ہوتی ہے، اس کے فالوور بھی بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، توہین سامنے آتی ہے، مزید لوگ توہین کرتے ہیں۔ گویا مقصد تو تھا اس کو قتل کرنے سے یا اس کو قتل کی کوشش کرنے سے توہین کو روکنا، لیکن توہین اور بڑھتی ہے۔ تو گویا یہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، توہین کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے اس طرح کا رد عمل۔ اور اس سے بھی بڑا جو نقصان ہے، یعنی سب سے زیادہ بڑا نقصان اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک غیر اہم آدمی ہوتا ہے وہ ایک سلیبریٹی بن جاتا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت بن جاتا ہے، اس کے بے شمار فالوور پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو توہین آمیز مواد ہے جو چند لوگوں تک محدود ہوتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا یہاں میں ایک جو ہے وہ تاریخی حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سیٹینک ورسز ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اب دیکھیے کہ سیٹینک ورسز جو ہے وہ کیا تھی اور کس طرح اس رشدی کو جو ہے وہ یہ گلیمرائز ہوا اور کس طرح اس کی شہرت ہوئی۔ یہ جو شخص ہے اس کی سلمان رشدی، اس کا پہلا ناول جو ہے وہ 1975 میں گریمس کے عنوان سے شائع ہوا، اور اس کا حال یہ ہے کہ کسی بھی ادبی حلقے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں ملی، اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا گیا، اس کا پہلا ناول۔ دوسرا اس کا ناول 1981 میں شائع ہوا جس کا عنوان تھا مڈ نائٹس چلڈرن۔ یہ جو مڈ نائٹس چلڈرن جو دوسرا ناول ہے اس کو کچھ اہمیت ملی اور اس کو ایک بوکر پرائز، برطانیہ کا جو ہے ایک ادبی ایوارڈ ہے جو سالانہ جو ہے وہ ادب کے حوالے سے یا فکشن کے حوالے سے جو اچھی تحریر ہوتی ہے یا اچھا ناول یا فکشن ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، تو اس کو بوکر پرائز دیا گیا۔ اب یہ پرائز جو ہے وہ 1969 سے لے کر آج تک دیا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے یعنی 1988 میں جب اس کی کتاب جو ہے وہ یہ 1981 میں شائع ہوئی مڈ نائٹس چلڈرن، تو اس سے پہلے بھی 12 لوگوں کو یہ دیا جا چکا تھا، تو اب بھی دیا 50 سے اوپر اب لوگوں کو دیا جا چکا ہے۔ لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے نام بھی لوگ جانتے ہیں جن کو یہ پرائز دیا گیا ہے، کوئی نہیں جانتا، بہت کم لوگ جانتے ہیں یا مخصوص حلقے کے لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی مڈ نائٹس چلڈرن کی اشاعت کے بعد اور بھی اس کی 1-2 کتابیں ناول سامنے آئے، لیکن اس کو کوئی زیادہ اتنی اہمیت نہ ملی، پاپولیرٹی نہ ملی۔ 1988 میں ستمبر 1988 میں اس کی کتاب سیٹینک ورسز پبلش ہوئی۔ اب ستمبر 1979 سے لے کر جنوری 1999 کے وسط تک، یعنی 1989 کے وسط تک آپ دیکھیں کہ اس کی کتاب ایک برٹش بک سیلر WH سمتھ وہ ایک ہفتے میں اس کی 100 کاپیاں فروخت کرتا تھا۔ یعنی اگر ستمبر 1988 سے لے کر جو ہے وہ جنوری 1999 تک آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی جو کتاب ہے وہ یعنی اگر 4 مہینے لگائیں آپ 1988 سے 1989 یعنی 88 سے 89، ستمبر 88 سے جنوری 89، اس کو اگر آپ لگائیں تو اس میں یعنی ہفتے کی 100 کتاب تو 1600 کتابیں نکلی ہوں گی اس برٹش بک سیلر سے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فروری میں کیا ہوتا ہے کہ فروری میں پاکستان میں اس کے خلاف بڑے پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں کہ اس میں توہین آمیز مواد ہے اور یہ کہا گیا ہے، بہت پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ وہ یعنی پاکستان میں ہونے والے جو فروری 1989 میں جو مظاہرے ہوئے، اس کے بعد جو ایرانی مذہبی رہنما ہیں روح اللہ خمینی، ان کی طرف سے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس یعنی فروری سے لے کر مئی تک اگلے 4 مہینوں میں 4 مہینوں میں اس کی 1600 کے قریب تعداد ہے جو فروخت ہوئی ہے اس برٹش بک سیلر سے، اور اب اس کے بعد مئی 1989 یا مئی 1989 تک اگلے 4 مہینوں میں کتنی کتاب فروخت ہوئی ہے، یعنی اس کی 7,50,000 کاپیاں فروخت ہوئیں اس کتاب کی۔ اور جو اس زمانے میں
ڈینیل اسٹیل کی کتاب سٹار جو ہے وہ جو سیکنڈ نمبر پر بیسٹ سیلر کتاب تھی اس سے بھی 5 گنا یہ زیادہ کتاب فروخت ہوئی. اور 1 سال کے اندر اس بندے نے یعنی 1 سال میں اس کتاب کی فروخت سے جو سلمان رشدی کو پیسہ ملا وہ $2 ملین تھا 1 سال. اور جو امریکہ کی وائکنگ پبلشنگ کمپنی ہے, بڑی مشہور کمپنی ہے پبلشنگ کمپنی, اس کی یہ اب تک کی بیسٹ سیلر کتاب ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلم رد عمل کے بعد اس کو کیا فائدہ پہنچا, اس کی کتاب کی کیا پذیرائی ملی. یعنی وہ جو 1-2 ہزار بندوں تک بھی کتاب نہیں پہنچنی تھی یا پہنچی یا اس سے کچھ زیادہ, وہ اب لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مواد کتنا پھیلا, اس کا کیا نقصان ہوا. اب اس کا اگلا جو جس چیز پر ہم زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس کے مسلمانوں کا رویہ ہونا کیسا چاہیے. اب یہ ہے کہ ایک جیسا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا اور میں نے اس کی وضاحت کی کہ اس سے اس کو مالی فائدہ بھی ہوا, یہ ایک بہت بڑی مشہور شخصیت بن گیا, ہر جگہ اس کو پذیرائی ملی, اور وہ مواد جو محدود ہونا تھا وہ پھیلا, تو اس کا نقصان ہوا. تو اب کیا مسلمانوں کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں رد عمل جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہوگا, لیکن رد عمل جو ہے اس کے لیے اگر آپ اس کو اصولی, نظریاتی اور قانونی انداز سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے تو وہ ڈیل کیا جانا چاہیے. یہی مسلمانوں اور اسلام کے مفاد میں ہے. اس کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ 2 چیزیں اہم نوٹ کرنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس صنف میں کوئی بندہ جواب دیتا ہے اس کو اسی انداز سے, مثلا اگر وہ علمی یا ادبی پس منظر میں یا اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اسی انداز سے جواب دیا جائے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس محدود حلقے تک جس تک وہ لٹریچر پہنچتا ہے اس میں جو آدمی کاؤنٹر نریٹو دیکھنا چاہے گا کہ اس کا مخالف بیانیہ کیا ہے یا اس کے خلاف دلیل کیا ہے, اس تک وہ بات پہنچ جائے گی, اس کو اس کے خلاف دلیل مل جائے گی. تو یہ ایک رویہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں قانون موجود ہو کہ اس طرح کی توہین امیز جو ہے وہ رویے کے خلاف کوئی قانون موجود ہو, وہاں قانونی کارروائی کی جائے. اور اگر بالفرض قانون موجود نہیں ہے, جس طرح کہ مثلا مغربی معاشروں میں قانون جو ہے وہ توہین رسالت کا موجود نہیں ہے, تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں یہ ہے کہ وہاں یہی انداز اختیار کیا جائے. ایک تو علمی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو اس پر قائل کیا جائے, پھر پرامن جو ہے وہ مظاہرے کیے جا سکتے ہیں, پرامن ریلیاں نکالی جا سکتی ہیں, ان کے ذریعے جو ہے وہ ایسے معاشروں کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے جو مسلمان طریقہ کار ہے احتجاج کا اور اپنی آواز بلند کرنے کا. اس کے ذریعے ان کو قائل کیا جائے کہ بھائی ایک تو یہ توہین روکی جائے اور دوسرا جو ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے. اس کے لیے مغربی معاشروں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں, وہاں کے قوانین کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر بہت سے مغربی ممالک میں نے اس پر ایک تفصیلی جو ہے وہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ مغربی ممالک میں بہت سے 13 کے قریب مغربی ممالک ایسے ہیں جس میں آج بھی جو ہولوکاسٹ ڈینائل ہے, یعنی جو ہولوکاسٹ کا انکار ہے, وہ آج بھی قابل سزا جرم ہے. تو ایسے بہت سارے لوگوں کو مغرب میں اس جرم میں سزائیں بھی دی گئی ہیں. تو لہذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب یہ جرم ہے تو جو انبیاء کی توہین ہے وہ بھی جرم ہونا چاہیے. تاہم جب تک یعنی اس پر قائل ہی کیا جا سکتا ہے, اگر جب تک وہ قانون موجود نہیں ہے تو پھر قانون کو وہاں توڑنا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے, جس کی میں نے وضاحت پیچھے بھی کی, اور خود اسلام کے نقطہ نظر سے بھی, یعنی ایک اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لحاظ سے بھی اور شرعی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہوگا. کہ مثال کے طور پر جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو ایک عہد کے تحت رہتے ہیں کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا, چاہے آپ وہاں جو ہے وہ آپ کی نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے, آپ اس ملک میں اس عہد کے تحت, اس وعدے کے تحت رہ رہے ہیں. جب تو اس عہد کی پابندی شرعاً آپ پر ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے قوانین جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے مخالف ہیں یا ہمارے شرعی جو ہے وہ تقاضوں کے مطابق وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے یا ہم وہ پسند, تو آپ وہاں نہ رہیں. جب آپ وہاں رہ رہے ہیں تو اس کی پابندی قبول کر رہے ہیں. اب اس کی پابندی کرنا اس کے قانون کی یہ بھی شرعی طور پر ضروری ہے. تو گویا آپ جب اس پابندی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ شرعی طور پر بھی جو ہے وہ ایک ناجائز کام ہوتا ہے, اور اس ملک کے قانون کے تحت بھی اور اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لحاظ سے بھی. تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے کرداروں کے بارے میں جو اس طرح کا رویہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے جو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.